بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، گزشتہ جمعہ بتاریخ 24 ذی الحجہ حرم مکی کے خطبے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان تھا شذوذ، یعنی جماعت سے الگ رہنا، جماعت سے الگ راہ اختیار کرنا۔ خطیب ہیں شیخ سعود الشریم حفظہ اللہ۔ شیخ نے اس موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ اہل علم اور اہل عقل اس بات پر متفق ہیں کہ جماعت رحمت ہے اور فرقت عذاب ہے، اور جماعت کے اندر مل کر کے رہنا عزلت سے یا الگ رہنے سے بہتر ہے، اور جماعت سے الگ رہنا نافرمانی اور روگردانی ہے، اور اکیلا آدمی بذات خود ضعیف ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اس کو قوت ملتی ہے۔ یہی جو ہے اہل علم اور اہل عقل کی لاجک ہے، اور اسی سے زمین کو آباد کرنا ہے اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کی رضا کے مطابق۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کی اتباع کرے، تو ہم اس کو اسی راستے پر لگا دیں گے اور جس راستے پر وہ جا رہا ہے، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم الجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، ابو داود کی روایت ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی بستی میں یا کسی گاؤں میں 3 آدمی اگر ہوں اور وہ جماعت کے ساتھ صلاۃ نہ پڑھتے ہوں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، لہٰذا جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ رہتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے علیکم بالجماعت و ایاکم والفرقہ، جماعت کو لازم پکڑو، فرقت سے اور الگ رہنے سے، فرقہ بندی سے بچو، کیونکہ شیطان ایک آدمی کے اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ 2 آدمیوں سے دور ہوتا ہے، اور جس کی برائی اس کو بری لگے اور جس کی اچھائی اس کو پسند آئے تو وہی مومن ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اس کے بعد خطیب نے شذوذ کے اقسام بیان کیے، تو شیخ نے شذوذ کے اقسام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے بندو، شذوذ کی 2 قسمیں ہیں، ایک شذوذ جو دل میں ہوتا ہے اور ایک شذوذ اعضاء اور جوارح کے ذریعے ہوتا ہے۔ رہا شذوذ بالقلب کا تعلق، یعنی دلی شذوذ کا تعلق، تو یہ جو ہے فاسد عقیدے کے ذریعے انجام پاتا ہے یا الگ انوکھی فکر کے ذریعے جو اہل عقل کی فکر کے مخالف ہو توحید میں اور ایمان میں، اس کی وجہ سے انجام پاتا ہے۔ اور رہا اعضاء اور جوارح کا شذوذ، تو یہ کبھی جو ہے کسی عمل کو ترک کرنے کی وجہ سے نمودار ہوتا ہے، اور کبھی کوئی کام کرنے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ رہا وہ شذوذ جو کسی عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو وہ جو ہے جماعت سے الگ ہو جانا ہے اور امام کی یا امیر کی سمع و طاعت کو چھوڑ دینا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے امیر یا امام بنایا ہے۔ تو یہ جو ہے خارجی مسلک ہے جو بڑا ہی خطرناک ہے۔ تمام اہل علم کا اس کی نکارت پر اجماع ہے، اور تمام اہل علم نے اس سے ڈرایا ہے، اور یہ جو ہے ایسا شذوذ ہے، ایسی برائی ہے
جس کے کرنے والے کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعے اس کی جڑ کاٹ دی ہے کہ جس نے اطاعت سے ہاتھ کھینچا، امیر کی اطاعت سے جس نے ہاتھ کھینچا، تو وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت اور کوئی عذر نہیں ہوگا، اور جو اس حال میں مرے کہ اس کی گردن میں امام کی یا امیر کی بیعت نہ ہو، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، یعنی ضلالت اور گمراہی پر مرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور رہا وہ شذوذ جو کسی کام کے کرنے کی وجہ سے نمودار ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے، تو یہ جو ہے کبھی کبھار ایسے فتووں کے ذریعے انجام پاتا ہے جو فقہ اسلامی کے مسار سے یا اس کے اسلوب سے دور ہو، اور معتبر فقہی اختلاف کے درمیان اور اس فتوے کے درمیان ظاہری اختلاف ہو، اور اسی کو شاذ فتویٰ شمار کیا جاتا ہے، جو اجماع کے خلاف ہوتا ہے اور جو شرعی مقاصد اور عقل کے موافق نہیں ہوتا یا عقل سے میل نہیں کھاتا، اور یہ ایسی قسم ہے جو ہر زمانے میں اور ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ ایسے فتوے دینے والے ان لوگوں کو کنفیوژن کا شکار بنا دیتے ہیں جو شرعی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ خلط اور اختلاط اور تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار شذوذ ظاہری شکل و صورت اور لباس میں بھی ہوتا ہے، جیسے کوئی شہرت کا لباس زیب تن کرے، یعنی شہرت کا لباس زیب تن کرنے والا اس عام عادت سے یا اس عام رواج سے نکل جاتا ہے جس پر لوگ ہوتے ہیں، جس لباس کو لوگ زیب تن کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے لباس میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، اور ان کی حیت، ان کی ظاہری شکل و صورت سے بھی وہ الگ ہو جاتا ہے۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ۔ احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو شخص دنیا میں شہرت والا لباس پہنے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا، اور شہرت کے لباس سے مراد وہ لباس ہے جو لوگوں کی عادت سے خارج ترفع جس میں پایا جاتا ہو، جو کبر و غرور کی طرف لے جائے، یا اسی طرح سے جس میں ایسا تکلف والا زہد پایا جاتا ہو جو لوگوں کی عادت سے الگ ہو، جو تواضع اور خاکساری میں تکلف کے درجے تک پہنچا دے۔ چنانچہ سلف صالحین دونوں شہرتوں کو ناپسند کیا کرتے تھے، یعنی کوئی اگر حد سے زیادہ عمدہ لباس زیب تن کرے اور اسی طرح سے کوئی انتہائی گھٹیا لباس زیب تن کرے، ان دونوں شہرتوں کو سلف ناپسند کیا کرتے تھے۔ لباس میں اعتدال اختیار کیا جائے گا۔ اس کے بعد خطیب نے ذکر کیا کہ عملی شذوذ میں سے وہ شذوذ بھی ہے جو جنسی خواہشات کی تکمیل میں آدمی اللہ رب العالمین کی اس فطرت سے نکل جاتا ہے جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو نکاح لوگوں کے لیے مشروع کیا ہے اس نکاح سے الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تو جنسی شذوذ جو ہے، جس کو اختیار کرنے والے اسے اپنی زندگی کا اسلوب یا مسلک بناتے ہیں، یہ دراصل کائنات میں رائج
عزت و ناموس کو داغدار کرنے والا ہے، چہ جائے کہ یہ فطرت سلیمہ اور ملت اسلام کے خلاف ہو۔ اور اس شذوذ کی جنسی شذوذ کی خطرناکی اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے دفاعی پوزیشن سے آگے بڑھ کر کے ان لوگوں پر حملہ آور ہوتے ہیں جو جنسی شذوذ کا شکار نہیں ہیں، یعنی جو اس فطرت پر ہیں جس پر اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیا ہے۔ جب یہ لوگ دفاعی پوزیشن کے بجائے اقدامی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو اس کی خطرناکی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ جنسی شذوذ ایسی عادت ہے جس کا تمام مذاہب انکار کرتے ہیں، اور یہ تمام آسمانی کتابوں میں حرام رہا ہے۔ اور یقیناً لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا تھا، أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کیا تم خواہشات کی تکمیل کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، اور اللہ رب العالمین نے اس مقصد کے لیے تمہاری جن بیویوں کو، تمہارے جن جوڑوں کو پیدا کیا ہے انہیں چھوڑ دیتے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ اور چونکہ لوط علیہ السلام کی قوم کا جو جرم تھا وہ فطرت سے انحراف تھا، اس لیے ان کو جو سزا دی گئی وہ ان کے جرم کے موافق تھی۔ اس طرح سے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی زمین کو الٹ پلٹ دیا، یعنی اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اس کے بعد خطیب نے شذوذ کے اسباب کا ذکر کیا، تو اسباب ذکر کرتے ہوئے شیخ شریم حفظہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر طرح کا شذوذ برا ہے، اور یہ جو ہے فطرت سے انحراف ہے، اور جماعت سے بے نیاز ہونا ہے، جماعت سے بے نیاز کرتا ہے، یعنی ایسا کرنے والے جماعت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرح سے دوسری بیماریوں کے اسباب ہیں، اسی طرح سے شذوذ کے بھی کچھ اسباب اور دوافع ہیں۔ تو ان اسباب میں سے کچھ اسباب ذاتی ہیں اور کچھ اسباب سماجی ہیں۔ رہا ذاتی سبب، تو ذاتی سبب جو آدمی شذوذ اختیار کرتا ہے اس کے نزدیک دینی ضمیر کا کمزور ہونا ہے، یا اس کا مطلقاً بے ضمیر ہونا ہے، اس کا مطلقاً بے ضمیر ہو جانا ہے، اور اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا شمار کرتا ہے، اور وہ مخالفت کو پسند کرتا ہے، اور یہاں تک کہ شہرت حاصل ہو، شہرت ملے۔ جیسا کہ مشہور مقولہ ہے کہ خالف تذکر، اختلاف کرو تمہیں یاد رکھا جائے گا، یعنی بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا کہ مصداق۔ اور جہاں تک اجتماعی یا سماجی اسباب کا تعلق ہے تو وہ سبب ہے بری صحبت اور مختلف مؤثرات، یعنی اثر انداز ہونے والی مختلف چیزیں، اور اسی طرح سے قابل اعتماد مصادر سے غفلت برتنا جس پر باحثین اعتماد کرتے ہیں، اور اسی طرح سے شذوذ اور انفراد میں واقع ہونے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب سوشل میڈیا سائٹس میں جماعت کے خلاف، حکمت اور عقل کے خلاف اور شرعی اصطلاحات کے خلاف پھیلائی جانے والی پوسٹیں بھی ہیں۔ ان پوسٹوں کی وجہ سے بھی لوگ شذوذ اور انفراد کا شکار ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا سائٹس کی وجہ سے۔ کبھی کبھار شذوذ اور انفراد خیر بھی ہوتا ہے، محمود بھی ہوتا ہے، یعنی اکثر و بیشتر اور ہر جگہ اور ہر زمانے میں
شذوذ اور انفراد یہ قابل نفرت یا مذموم رہا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ محمود بھی ہوتا ہے، اور وہ کب ہوگا؟ آخری زمانے میں، جس وقت مسلمانوں کی کوئی جماعت اور امام نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اگر آدمی حق پر ہے تو اس کا جماعت سے یعنی گمراہوں کی جماعت سے الگ ہونا قابل مذمت نہیں بلکہ قابل تعریف ہوگا، جیسا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے میں ہے، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے آخری زمانے کے فتنوں کا ذکر کیا تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فما تأمرنی ان ادرکنی ذلک، اگر یہ فتنے مجھے پا لیں تو میں اس وقت کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا تھا کہ جماعت المسلمین اور ان کے امام کو لازم پکڑنا۔ تو کہہ رہے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پھر میں نے کہا کہ اگر ان کی کوئی جماعت اور امام ہی نہ ہو، مسلمان جماعت اور امام موجود ہی نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ ان تمام فرقوں سے تم الگ ہو جانا، یہاں تک کہ اگر تمہیں کسی درخت کے نیچے پناہ لینی پڑے تو بھی ایسا کر لینا، لیکن ان فرقوں میں شامل نہیں ہونا اور موت تک اسی درخت سے چمٹے رہنا۔ یہ رہا گزشتہ جمعے کے خطبے کا خلاصہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں شذوذ اور انفراد اختیار کرنے سے، چاہے وہ عملی ہو، چاہے وہ اجتماعی ہو، اور چاہے وہ قلبی ہو، اور چاہے وہ جنسی ہو، ہر طرح کے شذوذ سے محفوظ و معمون رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔